آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں اور اپنے یونٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ ایک بار۔ جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک قرات کتنا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ کتنا ہے؟ احد پہاڑ جتنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ جب ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کا اتنا زیادہ اجر ہے، تو جب کثرت سے درود پاک پڑھیں گے تو اس کا ثواب کتنا ملے گا، سوچیں آپ۔ تو ہمیں جتنا وقت ملے کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ اور درود پاک جلدی نہیں پڑھیں، ہم درود پاک آرام سے، اچھے اور احسن انداز سے پڑھیں، کیونکہ جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پیارے اور احسن انداز میں درود پاک پڑھنا چاہیے، خوبصورت انداز میں پڑھنا چاہیے، محبت سے پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ جتنا محبت سے پڑھیں گے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے اور اس کی برکتیں ہی کچھ اور ملیں گی انشاءاللہ۔ تو نیت کرتے ہیں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلتے ہیں اپنے یونٹس کی طرف، اور یونٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم بچوں کا پہلے تعارف لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ جی آپ کا نام؟ محمد حمزہ اتاری۔ محمد حمزہ اتاری، ماشاءاللہ۔ جی آپ کا نام؟ محمد رضا خان۔ محمد رضا خان۔ رضا خان، ماشاءاللہ۔ جی آپ کا نام؟ محمد حامد رضا اتاری۔ محمد حامد رضا اتاری، ماشاءاللہ۔ جی آپ کا نام؟ محمد عباس خان۔ محمد عباس خان، ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ محمد حمزہ اتاری بھی ہیں، محمد حامد بھی ہیں، محمد رضا خان بھی ہیں، محمد عباس خان بھی ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ان سب کو برکت عطا فرمائے۔ اب چلتے اپنے یونٹس کی طرف، اور ہمارے پہلے یونٹ کا نام ہے قرآن ایک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے بچوں، اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ بعض نعمتوں کا تعلق کھانے سے ہے، بعض نعمتوں کا تعلق پہننے سے ہے، بعض نعمتوں کا تعلق چلنے سے ہے، بعض کا تعلق دیکھنے سے۔ جی تو پیارے بچوں، کھانے والی جو نعمتیں ہیں ان میں سے ایک نعمت اللہ پاک کی انگور ہے۔ کیا ہے؟ انگور کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ گریپس کہتے ہیں، جس کا ذکر، انگور کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے، اور قرآن پاک کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 میں انگور کا ذکر ملتا ہے۔ آئیں انگور کے بارے میں کچھ ڈیٹیل سنتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ انگور کس رنگ کے ہوتے ہیں، یہ بتائیں۔ گرین رنگ کے ہوتے ہیں، جی۔ اور کسی رنگ کے ہوتے ہیں؟ پرپل۔ پرپل کلر کے بھی انگور ہوتے ہیں، اور ریڈ گریپس بھی تو کہتے ہیں نا، ریڈ گریپس، تو لال کلر کے بھی انگور ہوتے ہیں۔ جی تو انگور کے مختلف کلر ہیں، کچھ گرین کلر کے ہوتے ہیں، کچھ ریڈ کلر کے ہوتے ہیں، کچھ پرپل کلر کے بھی انگور ہوتے ہیں۔ انگور کھانے سے آپ کو ایک بہت بڑا اس کا فائدہ بتاؤں، انگور کھانے سے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ انگور کھانے سے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ انگور جسم میں تکلیف دینے والے ذرات کو جمع ہونے سے روکتا ہے۔ اسپیشلی جو اسکن ہے، انگور سے اسکن بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ انگور چہرے پر ہونے والے داغ دھبوں کو دور کر دیتا ہے۔
انگور کے کتنے فائدے ہیں؟ انگور چہرے کی اسکن کو اچھا کر دیتا ہے، چہرے کے دب و دھاگ کو دور کر دیتا ہے، اسکن کے لیے اسپیشلی بہت اچھا ہے، جو تکلیف دینے والے ذرات ہیں ان کو جمع نہیں ہونے دیتا، انگور سے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق انگور آنکھوں کے لیے بھی فائدے مند ہے، انگور آنکھوں کے لیے بھی فائدے مند ہے۔ سر درد ہو تو انگور کا رس پینے سے جلدی فائدہ ہوتا ہے، سر درد ہو تو کیا ہوتا ہے؟ انگور کا رس پینے سے جلدی فائدہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ پیارے بچوں، اللہ پاک نے ایک انگور میں کتنی کوالٹیز رکھی ہیں یہ تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، یہ تو بس کچھ باتیں ہیں اور کچھ ریسرچ ہیں جو ہمارے سامنے آئی۔ پیارے بچوں، کوئی بھی چیز اگر وہ لمٹ میں کھائی جائے، کوئی بھی چیز ہو اگر وہ لمٹ میں کھائی جائے تو وہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ پانی جیسی بھی ایک نعمت ہے، اگر اس کو بھی بہت زیادہ پی لیتے ہیں تو یہ بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ اگر کوئی بھی چیز ہو، اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں، کوئی بھی نعمت ہو، اگر ہم اس کو لمٹ میں یوز کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور اگر اس کو لمٹ کراس کر لیتے ہیں، بہت زیادہ کھا لیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی طرح انگور کو بھی ہمیں لمٹ میں کھانا چاہیے، انشاءاللہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا، اور اگر ہم اس کی لمٹ کراس کریں گے، زیادہ کھائیں گے تو یہ بھی انگور بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی چیز ہو اس کو اپنی لمٹ میں رہ کر کھانا پینا چاہیے، اور اگر کوئی چیز زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ڈاکٹر سے ہمیں مشورہ کر لینا چاہیے کہ یہ چیز میں زیادہ کھاتا ہوں، شوقین ہوں، تو مجھے کتنی زیادہ کھانی چاہیے اور کتنی زیادہ میرے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ پیارے بچوں، یونٹ ہے ہمارا قرآنک نالج، جس میں ہم نے قرآن پاک میں موجود کچھ چیزوں کے بارے میں انوکھی باتیں جانتے ہیں، جس میں آج ہم نے انگور کے بارے میں جانا کہ ایک انگور اللہ پاک کی ایسی نعمت ہے جس میں ہمارے لیے بہت ساری کوالٹیز رکھی گئی ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے بچوں، یونٹ ہے آئیں نعت نعت سنیں۔ پیارے بچوں، اس یونٹ میں ہم کلام یعنی نعت شریف سنتے ہیں، اور اسے نعت شریف ہمیں خوب توجہ کے ساتھ سننی چاہیے، اور اس کے کچھ مشکل ورڈز لگیں تو اسے نوٹ کر لیجئے گا اور اسے سمجھ کر سننے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس کو سمجھ کر سننے سے ہمارے عشق رسول میں، محبت رسول میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنے نعت خواہ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کون سا کلام سن رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ ماشاءاللہ، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں۔ تو تیار ہیں سب کلام سننے کے لیے؟ جی مل کر سنیں گے، جی جھوم جھوم کر سنیں گے انشاءاللہ، اور سمجھ کر سننے کی کوشش کریں گے۔ جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں،
آنکھیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا کلام، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ ہم نے بہت ہی پیارا کلام سنا، اب اس کے کچھ مشکل ورڈز کی میننگ جانتے ہیں، پھر اس اشعار کا خلاصہ بھی جانیں گے انشاءاللہ۔ اس میں ایک ورڈ یوز ہوا مہک، خوشبو، جی، مہک کی میننگ کیا ہے؟ خوشبو۔ ایک ورڈ یوز ہوا اس میں در، در کی میننگ کیا ہے؟ دریا نہیں، در مطلب موتی، در مطلب موتی، در بے بہا، بے بہا ہے نا، در بے بہا دیے ہیں، بے بہا کہتے ہیں قیمتی، در بے بہا مطلب قیمتی موتی۔ ملک کے سخن سے کیا مراد ہے؟ ملک تو کہتے ہیں نا ایک طریقے سے سلطنت کو کہہ لیں ملک، ملک کے سخن سے مراد شعر و شاعری کی دنیا، شعر و شاعری کی دنیا۔ سکے بٹھانا، سکے بٹھانے سے کیا مراد؟ اثر قائم کرنا، سکے بٹھانے سے کیا مراد ہے؟ اثر قائم کرنا۔ اب جو اشعار سنیں ان کی وضاحت سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبوؤں سے دلوں کے پھول کھل گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبوؤں سے دلوں کے پھول کھل گئے، اور آپ جس گلی جس کوچے سے گئے وہ آباد ہو گئے، جس گلی جس کوچے سے گئے وہ کیا ہو گئے؟ آباد ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں جب امت کے لیے آنسو آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں جب امت کے لیے آنسو آئے تو جلتے بجھا دیے ہیں، یعنی اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جلتے ہوئے، جو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت سے ان کی آگ بجھ گئی، اور جو رونے والے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت سے جب جہنم سے بچ گئے تو مسکرانے لگے۔ جو رو رہے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت سے جب جہنم سے بچ گئے تو وہ مسکرانے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر کسی نے کچھ مانگا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے قیمتی چیزیں عطا فرمائی۔ اور امام احمد رضا خان
علیہ رحمت الحنان نے جس طرح دوسری فیلڈ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوب تعریفیں کی، اسی طرح شعر و شاعری میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی زبردست نعتیں لکھی، ایسی زبردست نعتیں لکھی کہ بڑے بڑے شاعر بھی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ ان اشعار کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو پیارے بچوں، جب بھی کلام سنیں، نعت سنیں تو کوشش کریں کہ خلاصہ یا اس کو سمجھ کر سننے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ نعت، یہ کلام آپ کے عشق رسول میں اضافے کا سبب بنے گا، آپ کے محبت رسول میں اضافے کا، یعنی محبت رسول، عشق رسول انشاءاللہ نعت سننے سے بڑھے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کا سبق۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے بچوں، یونٹ ہے ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق میں ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے پڑھتے ہیں۔ اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ کتاب موجود ہے تو پیارے بچوں جلدی جلدی یہ کتاب نکال لیں، اس کتاب کا پیج نمبر 62 نکال لیں، پیج نمبر 62 نکال لیں۔ اس کتاب کے پیج نمبر 62 سے آج ہم اس لباس پہننے کے مدنی پھول پڑھیں گے۔ یہ کتاب اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے اور نیٹ کی سہولت موجود ہے تو www.dawatislami.net سے یہ کتاب حاصل کریں اور فوراً یہ کتاب کھول لیں۔ انشاءاللہ اب اس کتاب سے پڑھنے کا، ریڈنگ کا وقت آیا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، یونٹ ہے آج کا سبق، اس میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لباس پہننے کے مدنی پھول۔ جی ریڈ کریں گے محمد حمزہ اتاری۔ سفید لباس ہر لباس سے بہتر ہے۔ جی تو پیارے بچوں، سفید لباس ہر لباس سے بہتر ہے کیونکہ سفید لباس ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سفید لباس کو ترجیح دیں، سفید لباس پہنیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ جی نیکسٹ۔ پاجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ پاجامہ ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے۔ اگر آپ توپ پہنتے ہیں، جبہ پہن رہے ہیں تو وہ بھی ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ تو نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر لباس آج سے پہلے ٹخنوں سے نیچے ہوتا تھا، پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہوتا تھا، تو اب انشاءاللہ ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھیں گے۔ جی نیکسٹ۔ کپڑے پہنتے وقت دائیں طرف سے شروع کریں۔ کپڑے پہنتے وقت دائیں طرف سے شروع کریں، مطلب پہلے سیدھا ہاتھ ڈالیں۔ اگر پاجامہ پہن رہے ہیں تو پہلے سیدھا پاؤں ڈالیں، سیدھی طرف سے شروع کریں، انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں ملیں گی۔ تو ہمیشہ جب بھی مباح کام کریں گے تو کون سی طرف سے شروع کریں گے؟ سیدھی طرف سے شروع کریں گے۔ جی۔ کپڑوں کو اتارتے وقت بائیں طرف سے شروع کیجیے۔ کپڑوں کو اتارتے وقت بائیں طرف سے شروع کیجیے۔ جیسے ہم نے سنا کپڑوں کو پہنتے وقت دائیں طرف سے شروع کیجیے، جب پہن رہے ہوں تو سیدھی طرف سے ہاتھ، سیدھا آستین میں سیدھا ہاتھ پہلے ڈالیں، پاجامے میں پہلے سیدھا پاؤں ڈالیں۔ اب جب کپڑے اتار رہے ہیں تو پہلے الٹا ہاتھ نکالیں، پہلے الٹا پاؤں پاجامے سے نکالیں۔ اتارتے وقت الٹی طرف سے شروع کریں گے اور پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کریں گے۔ جی تو پیارے بچوں، یہ تھے لباس پہننے کے مدنی پھول جو کہ ہم نے آج کا سبق جو ہمارا یونٹ تھا اس میں لباس پہننے کے مدنی پھول ہم نے سنے۔ ہم نے سنا کہ سفید لباس ہر لباس سے بہتر ہے، پاجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے، کپڑے پہنتے وقت دائیں طرف سے شروع کیجیے اور اتارتے وقت بائیں طرف سے شروع کیجیے، یعنی پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کیجیے اور اتارتے وقت الٹی طرف سے شروع کیجیے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا یونٹ آج کا سبق جس میں ہم نے لباس پہننے کے بارے میں مدنی پھول سنے۔ اسے ہم یاد بھی رکھیں، کوشش کریں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور جو سنا ہو اس پر عمل بھی کریں۔ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف جس کا نام ہے بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے بچوں، یونٹ ہے بچوں کے سوالات۔ بچوں کے سوالات میں ہمارے پاس 2 ٹیمیں موجود ہوتی ہیں، ایک طرف ٹیم مکی اور دوسری طرف ٹیم مدنی ہے۔ ٹیم مکی سے اور ٹیم مدنی سے سوالات ہوں گے، دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ جوابات دے کے زیادہ نمبر حاصل کرتا ہے۔ ان سوالات میں ہمارے لیے بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے، بہت ساری معلومات ہوتی ہے، تو کوشش کریں غور سے سنیں۔ اگر آپ بھی چاہیں تو اپنے پاس 2 ٹیمیں بنا لیں، زیادہ بچے موجود ہیں تو کچھ ٹیم مکی کی طرف ہو جائیں، کچھ ٹیم مدنی کی طرف ہو جائیں، ہو سکے تو ان کے جواب دینے سے پہلے آپ جواب دے دیں اگر آپ کو جواب آتا ہے تو۔ جی تو تیار ہیں سب؟ پہلا سوال ہے ٹیم مکی سے، وہ کون سی نماز ہے جس کے لیے دوبارہ اذان دی جاتی ہے؟ جمعہ کی۔ جی وہ کون سی نماز ہے جس کے لیے 2 بار اذان دی جاتی ہے؟ وہ جمعہ کی نماز ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔
सुभान अल्लाह। टीम मदनी से सवाल है, जिस कलाम में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ हो उसको क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं या नात कहते हैं? नात। नात कहते हैं। आपका जवाब भी दुरुस्त है। जिस कलाम में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ हो उसे नात शरीफ कहते हैं। जी, टीम मक्की से सवाल है, रोजे की हालत में क्या क्या खा सकते हैं? कुछ भी नहीं। जी, रोजे की हालत में हम कुछ भी नहीं खा सकते, ना ही हम खाना खा सकते हैं, ना ही हम किसी की चुगली खा सकते हैं। रोजे की हालत में हमें खाना खाने से भी बचना चाहिए और गुनाहों से भी बचना चाहिए, क्योंकि रोजा परहेजगारी का नाम है। टीम मदनी से सवाल है, शब बारात किस महीने में आती है? शाबान। शब बारात शाबानुल मुअज्जम के महीने में आती है। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है प्यारे बच्चों। शाबानुल मुअज्जम में शब बारात आती है। इस शब बारात में क्या होता है? शब बारात में नामा अमाल तब्दील होते हैं। नामा अमाल, एक नामा अमाल का दफ्तर बंद हो जाता है। समझ लें, एक कॉपी नामा अमाल की बंद होती है और दूसरी नई कॉपी खुलती है। नामा अमाल की तब्दीली में हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि प्यारे बच्चों, नामा अमाल जब तब्दील हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा नामा अमाल जो बंद हो रहा है उसका इख्तिताम नेकियों पर हो, और जो नामा अमाल खुलने वाला है उसका स्टार्ट, उसकी शुरुआत नेकियों से हो। वो किस तरह से कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। 14 शाबानुल मुअज्जम कोशिश करें कि असर की नमाज 14 शाबानुल मुअज्जम की बाजमात अदा करें और फिर मस्जिद में ठहरे रहें, और कोशिश करें 14 शाबानुल मुअज्जम को रोज़ा रख लें। इंशाअल्लाह 14 शाबानुल मुअज्जम को अगर आप रोज़ा रखते हैं और असर की नमाज के बाद मस्जिद में रहते हैं, तो यूँ कह लें कि जब आपका नामा अमाल बंद हो रहा होगा तो लिखा जाएगा कि ये बंदा रोज़े से था और मस्जिद में था। फिर अगर आप मस्जिद में ठहरे रहेंगे, मगरिब के बाद दिन चेंज हो जाता है, 15 शाबानुल मुअज्जम का आगाज़ होगा तो नया नामा अमाल होगा। कोशिश करें उस वक्त भी मस्जिद में हो, तो लिखा जाएगा कि इस बंदे ने जब नामा अमाल की शुरुआत हुई तो ये बंदा मस्जिद में था। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि नामा अमाल जो हमारा बंद हो रहा हो, कोशिश करें वो भी नेकियों भरा हो, और जो नया नामा अमाल शुरू हो वो भी नेकियों से उसका आगाज़ हो। प्यारे बच्चों, यूनिट था हमारा बच्चों के सवालात। इसमें दोनों टीमों से सवालात किए गए और इन्होंने दुरुस्त जवाब दिए और सारे के सारे नंबर हासिल किए। सवालात करने का मकसद असल में इंफॉर्मेशन हासिल करना है, नॉलेज हासिल करना है, और इस नॉलेज के ज़रिए हम इस पर अमल करें और इस पर अमल करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होगा। इख्तिताम में हम अपना मदनी मकसद दोहराते हैं। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है आज का सबक और बच्चों के सवालात। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया